اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی، محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے، اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی عنہ مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ